امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ ہم نے چیپٹر نمبر 6 مشین ایلیمنٹ MW202 شافٹ اینڈ ایکسل سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ آج ہم شافٹ اینڈ ایکسل کا انٹروڈکشن ہم پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہم اس سے تھوڑا سا نیکسٹ آگے جائیں گے اور کچھ جو نیکسٹ سلائیڈز ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس میں سب سے فرسٹ جو ٹاپک ہے وچ از مٹیریل یوز فار شافٹس۔ تو شافٹ کے لیے خاص قسم کے مٹیریلز کا استعمال کرنا ضروری اس لیے ہے کہ آپ کی شافٹ ایک ایسا مشین ایلیمنٹ ہے جس نے خاص قسم کی جو پاور ہے اس کو ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ پاور کی ٹرانسمیشن کے دوران کافی ساری جو فورسز ہیں ان کو شافٹ نے برداشت کرنا ہے۔ اب جو مٹیریل ہم نے شافٹ کو بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ ان فورسز کے خلاف اچھی خاصی مزاحمت رکھتا ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں آپ کے مٹیریل کے اندر موجود ہونی چاہیے اور ایسے کون کون سے مٹیریلز ہیں جن کے اندر وہ خاص قسم کی پراپرٹیز جو کہ شافٹ کے اندر ہونا ضروری ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ دا مٹیریل یوزڈ فار دا شافٹ should have the following properties۔ جو یہ ان لسٹ آپ کے سامنے پراپرٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام پراپرٹیز آپ کے شافٹ کے مٹیریل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اٹ شوڈ ہیو ہائی اسٹرینتھ۔ شافٹ ایک ایسے مٹیریل سے بنی ہونی چاہیے جس کی اسٹرینتھ ہمیشہ اچھی خاصی ہو۔ اٹ شوڈ ہیو گڈ مشین ایبلٹی۔ شافٹ کے مٹیریل کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی مشیننگ پروسیس بآسانی پرفارم کر سکیں۔ اٹ شوڈ ہیو لو ناچ سینسٹیوٹی فیکٹر۔ ناچ سینسٹیوٹی فیکٹر کو سیپریٹلی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس سے اچھی طرح سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ ناچ سینسٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ مٹیریل ٹیسٹنگ کے اندر پرفارم کروایا جاتا ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی ناچ بنانے کے بعد اس کے اوپر امپیکٹ ٹیسٹنگ پرفارم کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم ناچ اس کے اوپر بنانے کے بعد اس کے اوپر امپیکٹ ٹیسٹنگ پرفارم کرتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے ٹیسٹ میں کہ آپ کی جو ناچ ہے اس نے پڑنے والے لوڈ کے اگینسٹ کس طرح سے پرفارمنس دی ہے۔ تو جنرلی جو آپ کا شافٹ کا مٹیریل ہے وہ ناچ سینسٹیوٹی فیکٹر کے اگینسٹ اچھا خاصا مزاحمت رکھتا ہو۔ اٹ شوڈ ہیو گڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ پراپرٹیز۔ شافٹ کے مٹیریل کے اندر یہ خاصیت ہونا بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر ہیٹ ٹریٹمنٹ کے پروسیسز آسانی سے اور جو فائدہ مند سود مند پروسیسز ہیں وہ پرفارم کر سکیں اور جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ ویلیویبل پراپرٹیز ہوں۔ اٹ شوڈ ہیو ہائی ویئر ریزسٹنٹ پراپرٹی۔ آپ کی جو شافٹ کا مٹیریل ہے اس کے اندر ویئر رگڑ کے خلاف اچھی خاصی مزاحمت کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کچھ پراپرٹیز ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی مٹیریل کے اندر یہ تمام پراپرٹیز اکٹھی پائی جاتی ہیں تو وی کین سے کہ وہ مٹیریل شافٹ کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایسے کون سے مٹیریلز ہیں جو کہ شافٹ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں۔ دا مٹیریل یوزڈ فار آرڈنری شافٹ از کاربن اسٹیل آف گریڈس 40C8 45C8 50C8 اینڈ 50C12۔ یہ کچھ مٹیریلز ہیں جن میں 40C8 شامل ہے، 40C8 شامل، 45C8 شامل ہے، اسی طرح سے 50C4 شامل ہے اور 50C12 شامل ہے۔ یہ مٹیریل کی ڈیزگنیشنز ہیں جن کے اندر اوپر ذکر کی ہوئی تمام کی تمام پراپرٹیز شامل ہیں۔ ان میں سے کسی قسم کوئی بھی ایک مٹیریل کا استعمال کرتے ہوئے آپ شافٹ کو بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس چارٹ کے تھرو کہ جو مٹیریل ہم نے ذکر کیے ہیں جن میں 40C8 ہے، 40C5 ہے، 45C8 ہے، اسی طرح سے 50C4 ہے اور 50C12 ہے، ان کے اندر پراپرٹیز کون کون سی پائی جاتی ہیں۔ پراپرٹیز خاص کر کے الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کی بات کریں گے اور ہم ییلڈ اسٹرینتھ کی بات کریں گے۔ جو الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ آپ کو ٹیبل کے اندر نظر آ رہی ہے وہ میگا پاسکل میں ہے، اسی طرح سے جو ییلڈ اسٹرینتھ آپ کو ٹیبل کے اندر نظر آ رہی ہے وہ بھی میگا پاسکل کے اندر ہے۔ یہ ٹیبل ہر ایک مٹیریل کی خاص کر کے اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ بتائے گا اور اسی طرح سے اس کی جو ییلڈ اسٹرینتھ ہے وہ بتائے گا۔ وین اے شافٹ of high strength is required then an alloy steel such as nickel steel, nickel chrome steel or chrome vanadium steel is used۔
نارملی تو جو مٹیریل ہم نے ڈسکس کیے ہیں جن میں 40C8 شامل ہے، 45C8 شامل ہے، 50C4 شامل ہے اور 50C12 شامل ہے، یہ عام قسم کے کاموں کے اندر استعمال ہونے والی جو شافٹ ہیں ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی شافٹ استعمال کرنی ہے جس کے اوپر پڑنے والے جو لوڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، خاص قسم کا مٹیریل اس کے لیے ہمیں درکار ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ نکل استعمال کیا ہوا سٹیل، نکل کروم سٹیل استعمال کر سکتے ہیں اور کروم وینیڈیم سٹیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو نارمل استعمال ہونے والی جو شافٹ ہے آپ کی، اس کے اندر جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے 40C8، اس کی جو ٹینسائل اسٹرینتھ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 560 سے لے کر 670 تک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر پائے جانے والی جو ییلڈ اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 320 میگا پاسکل ہوگی۔ اسی طرح سے جو سیکنڈ مٹیریل ہم عام طور پر استعمال ہونے والی شافٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا 45C8، اس کی جو ڈیزیگنیشن ہے وہ 45C8 ہے، جبکہ اس کے اندر جو ٹینسائل اسٹرینتھ کی ویلیو پائی جائے گی وہ 610 سے لے کر 700 میگا پاسکل تک ہو سکتی ہے، اور جو ییلڈ اسٹرینتھ اس کے اندر پائی جائے گی وہ تقریباً 350 میگا پاسکل تک ہوگی۔ اب جو نیکسٹ مٹیریل عام طور پر استعمال کی جانے والی جو شافٹ ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے آپ کا 50C4۔ اس کے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ کی جو ویلیو پائی جائے گی وہ 640 سے لے کر 760 میگا پاسکل تک ہوگی۔ اسی طرح سے جو ییلڈ اسٹرینتھ کی ویلیو اس کے اندر پائی جا سکتی ہے وہ تقریباً 370 میگا پاسکل تک ہونی چاہیے۔ لاسٹ مٹیریل بٹ ناٹ دا لیسٹ مٹیریل فار دا سمپل شافٹ 50C12، جس کے اندر اپروکسیمیٹلی کم از کم 700 میگا پاسکل ٹینسائل اسٹرینتھ ہونی چاہیے اور تقریباً 390 میگا پاسکل ییلڈ اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ وی ول ڈسکس دا ٹائپ آف شافٹس۔ جنرلی انجینئرنگ کے اندر جو شافٹس ہیں ان کو دو میجر براڈ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ون آف دیم از ٹرانسمیشن شافٹ، جبکہ دوسری جو شافٹ کی کیٹیگری ہے اس کو ہم مشین شافٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹرانسمیشن شافٹ دوز شافٹ ٹرانسمٹ پاور بٹوین دا سورس اینڈ دا مشین ایبزاربنگ پاور۔ ٹرانسمیشن شافٹ ایسی شافٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ مشین سے پاور کو لینے کے بعد کسی دوسرے ممبر تک پاور کو منتقل کر دیتی ہیں۔ آپ کی شافٹ کا ڈائریکٹ دونوں اینڈ پر لگے ہوئے مشین ایلیمنٹ سے کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا۔ شافٹ آپ کی علیحدہ سے ممبر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ایک اینڈ سے اگر اس کو مشین نے جکڑا ہوا ہے تو مشین ایک علیحدہ سے ممبر کنسیڈر کیا جاتا ہے، دوسرے اینڈ سے اگر اس کو کسی پلی نے، کسی سپلائن نے اٹیچ کیا ہوا ہے جہاں سے آپ پاور کو منتقل کر رہے ہیں، اس کو علیحدہ سے ممبر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی شافٹس کو ٹرانسمیشن شافٹس کہا جاتا ہے۔ دا کاؤنٹر شافٹ، لائن شافٹ، اوور ہیڈ شافٹ اینڈ آل فیکٹری شافٹس آر ٹرانسمیشن شافٹس۔ آپ کاؤنٹر شافٹ کی بات کر لیں، لائن شافٹ کی بات کر لیں، اوور ہیڈ شافٹ کی بات کر لیں، اور فیکٹری کے اندر استعمال ہونے والی تمام جو شافٹس ہیں وہ تمام کی تمام آپ کی ٹرانسمیشن شافٹ کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ سنس دیز شافٹس کیری مشین پارٹس such as pulley, gear, etc. therefore they are subjected to bending in addition to twisting۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرانسمیشن شافٹ ایسی شافٹ ہوتی ہیں جن کے دوسرے اینڈ پر ہم لوگ دوسرے مشین ممبرز کو کیری کرتے ہیں، جیسا کہ پولیز، گیئر شامل ہے۔ تو جس وقت آپ دوسرے مشین ایلیمنٹس کو کیری کر رہے ہوں گے تو ان میں ٹوسٹنگ مومنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل بینڈنگ مومنٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ جو دوسری براڈ کیٹیگری آپ کی استعمال کی جاتی ہے ٹائپ آف شافٹس کے اندر وہ ہے آپ کی مشین شافٹ۔ مشین شافٹ کو مشین شافٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی شافٹ جو کہ مشین کے ساتھ اٹیچ ہو، مشین کا انٹیگرل پارٹ ہو، مشین کا لازمی جزو ہو، اس طرح کی شافٹس کو مشین شافٹس کہا جاتا ہے۔ دیز شافٹ فارم این انٹیگرل پارٹ آف دا مشین اٹ سیلف۔ ایسی شافٹس مشین کا اٹ سیلف حصہ ہوتی ہیں، مشین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ہم مشین شافٹ کی اگزامپل لیں تو جو کرینک شافٹ
گاڑیوں کے انجن کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ مشین شافٹ کی سب سے کامن ایگزامپل ہے. دا کرینک شافٹ از این ایگزامپل آف مشین شافٹ. تو جو کرینک شافٹ ہے وہ بڑی کامن سی ایگزامپل مشین شافٹ کی ہے. کرینک شافٹ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اس کے گوگل کے اوپر ٹائپ کریں واٹ از کرینک شافٹ, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اس کو دیکھ کر کہ کس طرح سے جو انجن ہے وہ آپ کی کرینک شافٹ کو چلاتا ہے. جو کرینک شافٹ ہے وہ بذات خود ایک مشین کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس طرح کی شافٹس کو ہم مشین شافٹس کے نام سے جانتے ہیں.